آیت نمبر آج کی 43 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا شجرۃ الزقوم انا شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذلک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون فارتقب انہم مرتقبون۔ سورہ الدخان یہ پیچھے جو بات آ رہی ہے اس حوالے سے میں جب اس کے آخر میں اس رکوع کے آخر میں پہنچوں گا تو میں آپ کو دوبارہ اس کا خلاصہ بیان کروں گا۔ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، بے شک جو زقوم جو کہتے ہیں وہ ایک ملتا ہے تھور، ڈنڈے والا تھور کی دو قسمیں ہیں۔ جو ڈنڈے والا تھور ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کا اوپر دیکھیں تو وہ بالکل سانپ کی طرح اس کا سرا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سارے کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ اور میں آج باقاعدہ حکمت کی کتاب سے لے کے میں اس کو پڑھ رہا تھا زقوم کی خصوصیات، تو جو قرآن نے لکھی ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ بیان ہی وہ اگر حکیم بھی آج جو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ آخری درجے میں گرم اور خشک اور پھر وہ کانٹوں سے بھرا ہوا۔ اب اس حساب سے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، یعنی وہ پیداوار ہے یہاں کی دنیا میں، اب اس کو یہاں کیوں پیدا کیا؟ یہ متشابہات تشبیہ دینے کے لیے، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا جنت میں کیا ملیں گے؟ تمہیں پھل ملیں گے، اور جب تمہیں ملیں گے تو تم کہو گے کہ یہ تو وہی اوتو بہی متشابہات، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے ملے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کہتا ہے یہ تشبیہ تو ہے نا، وہاں اللہ پاک فرمایا رومان انگور ہوں گے، انار ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوا انگور کیا چیز ہے، انار کیا چیز ہے، تو اس لیے یہاں دیے ہیں تاکہ آپ ریئلائز کر سکیں کہ وہ وہاں ہمیں یہ چیزیں ملیں گی۔ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں اس کا آپ کوئی نام لیتا جائے، آپ کو کیا پتا وہ کیا چیز ہو، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے جو آپ نے دیکھی نہیں۔ تو آپ نے دیکھی ہے، شکل ضرور یہی ہوگی، ذائقہ اور ہوگا، اس کی خوشبو اور طرح کی ہوگی، یہ اس کا کیا ہے، وہ صرف ایک نمونہ ہے یہاں دنیا میں۔ تو اسی طرح جو تھور کا وہ جو سیب ہیں، جو انار ہیں، جو باقی پھل ہیں، وہ سارے کے سارے کن کے لیے ہیں؟ جنتیوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے جہنمیوں کے لیے بھی ان کے کھانے کا بندوبست کیا ہے، تو اس کی بھی یہاں مثال دی ہے، تشبیہ کے طور پہ اس کا بھی پودا یہاں آپ کے سامنے اگا دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو، آپ عبرت حاصل کریں کہ یہ کانٹوں والا بھرا ہوا جو آپ مجھے کھانا پڑا تو میں کیسے کھاؤں گا۔ ایک طرف آپ کے سامنے خوشنما انگوروں کی بیلیں ہیں، انار ہیں، سیب ہیں، ایک طرف وہ چیزیں ہیں، ایک طرف یہ تھور کا ہے۔ تو آپ اگر یہاں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہتے اور آپ ادھر لپکتے ہیں تو آپ یہی رویہ آپ کا وہاں بھی ہوگا، اور اگر آپ نے وہ چیزیں لینی ہیں تو اس طرح کے اعمال کریں، ورنہ آپ کے لیے یہ حاضر ہے، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام۔ تو فرمایا کہ شجرۃ الزقوم، تھور کا درخت، وہ تو ہے جو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہوگا آپ کے لیے، لیکن کن کے لیے ہوگا؟ طعام الاسیم، جو اڑے ہوئے گناہگار، اسیم انتہائی گناہگار، سمجھانے کے باوجود باز نہ آنے والے، اسم پر اڑے ہوئے، سمجھنے لیکن اس کے باوجود اپنے مفادات کے اسیر ہو، واپس نہ پلٹیں۔ قرآن بات سمجھانا چاہے لیکن سمجھے نہ، تو اسیر ہو جائے اپنے اس کے مفادات کے، خواہشات کے اسیر، مفادات کے اسیر، ان کے لیے یہ کھانا ہوگا، یہ طعام ہے ان کا۔ اور اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ کل مول، وہ ان کے اندر ایسے ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا۔ میں نے کہا تھا نا کہ انتہائی گرم تاثیر ہے،
جب وہ کھائیں گے تو اندر وہ کیا ہوگی؟ کھلاہٹ. کھولے گا. یغلی فی البطون، پیٹ کے اندر وہ پھر ابلے گا. کغل الحمیم، جیسے کہ گرم پانی، حمیم کہتے ہیں گرم چیز کو، بھاپ کو، گرم پانی کو، جیسے کہ وہ کھول پیٹ اس کا. خضو ہو، وہ اسیم کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو پکڑو. کوئی خوشی سے تو جہنم میں نہیں جاتا. خضو ہو، پکڑو اس کو. فاتلو ہو، یہ فاتلو ہو، یہ لفظ آپ کو کیسے سمجھائیں؟ اس کا تو آپ تصور ہی کر سکتے ہیں. آپ اگر کبھی قربانی کا بکرا لینے گئے نا، وہ اپنے ریوڑ سے نکلتا نہیں ہے، اس کو جس طرح کھینچ کے لے جانا پڑتا ہے، وہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے اور اس کو آگے کھینچتے ہیں، تھوتنی باہر نکلی ہوتی ہے اور زور آزمائی ہو رہی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں فاتلو. گھسیٹتے ہوئے، چاہے اس کے پاؤں چلے نہ چلے، اس کے پاؤں چاہے رگیدتے ہوئے ہوں، لے جاؤ اس کو، پکڑو اور گھسیٹو اس کو. اس کی منشا کے خلاف خوشی سے تو کوئی نہیں ادھر کو جائے. فاتلو الی سوائل جہیم، جہنم کے درمیان میں جا کے ڈالو اس کو. سما سبو، پھر اس کو نہلاؤ، انڈیلو. سبو، جامو سبو آپ نے نام سنا ہوگا. سبو سرائی سے اس کے اوپر انڈیلو، اس کے اوپر کیا؟ فوق راہ سے ہی، اس کے اوپر سے. من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. کھولتا ہوا پانی، اندر بھی کھلاہٹ جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کو کھلایا گیا ہے، وہ اندر کی کھلاہٹ، اور باہر سے آپ کو گرم پانی آپ کے اوپر ڈالا جائے گا. شاورنگ آپ کے اوپر ہوگی، آپ اس میں آپ ہوں. زک، چکھ. انکا انت العزیز الکریم، دنیا میں تو بہت ہی کیا تھا؟ العزیز، سب پہ غالب، کسی کی بات نہ ماننے والا، اور کریم، بڑا معزز بنا ہوا تھا دنیا میں. یعنی دنیا کی آپ عزت، دنیا کی یہاں جو اکرام، یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بھی اس کو یہی مرتبہ ملے گا. آخرت کا مرتبہ ایمان کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے. یہاں تو بڑے بڑے معزز جو رسگیر ہے وہ بھی معزز بنے پھرتے ہیں، جو اندر سے بڑے بڑے ظالم ہیں وہ اوپر سے بڑے معززین بنے ہوئے. ڈاکے کا مال جو غریبوں میں سلائی مشینوں کی شکل میں تقسیم کرتے ہیں.